یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائے گی ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھرے بازار میں رسوا کیا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ وہ دیکھو پاگل آدمی۔ یہ بات ہے سورۃ لہب کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اکثر مسلم فیملیز میں بچوں کو قرآن کریم کا رٹا لگوایا جاتا ہے، مطلب پتہ ہو نہ ہو 4 کل اور سورۃ لہب یاد ہونی چاہیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ شاید اسی وجہ سے قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے مگر ہمارے دلوں میں نہیں۔ کیا ہے سورۃ لہب؟ سنا ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے۔ خدا کی پناہ ہے بھائی۔ کون تھی ام جمیل جس کا ذکر اللہ نے اس سورہ میں کیا ہے؟ ابیہ باجی، سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ ام جمیل کا ہار اس کے گلے کی رسی بنے گا آخرت میں۔ اور ایسا کیا کر دیا ہے ان دو میاں بیوی نے کہ اللہ نے قرآن میں ان دونوں کا نام لے کر کریٹیسائز کیا ہے؟ اس کا اللہ ہمیں آگ کا عذاب دے گا۔ کہتا ہے میں لکڑیاں اٹھاؤں گی اپنے سر پر۔ اور سب سے امپورٹنٹ، کیسے یہ سورہ لیونگ پروف ہے قرآن کے میریکلس ہونے کا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورۃ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرتا، نعوذ باللہ گالیاں دیتا، بھرے بازار میں رسوا کرتا۔ میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ تعجب ہے۔ مگر اس سب کی شروعات اس صبح ہوئی جب سورج کی کرنیں مکہ کی زمین کو چوم رہی تھی۔ اونٹ ریتیلے میدانوں میں دوڑ پڑے تھے، کوئی خود کو شیشے میں سنوار رہا تھا اور کوئی ناشتہ کر رہا تھا۔ یہاں ہاتھ گھسے جا رہے ہیں اور انہیں دن بھر بستر توڑنا ہے اور کام ہی کیا ہے؟ اے جی، اب سوتے ہی رہو گے کیا؟ لیکن کوئی تھا جو صفا کے پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ وہ پہاڑ پر کون ہے؟ محمد؟ یہ وہ پہاڑ تھا جس پر مکہ والے چڑھ کے ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے اور کوئی بات بتاتے۔ صفا کے پہاڑ پر چڑھ کے اللہ کے نبی نے ایک گہری سانس لی، پھر لوگوں کو زور سے بلایا، یا صباح! یہ اذان نہیں تھی اور نہ ہی کسی سوداگر کی صدا، بلکہ ایک خطرے کی پکار تھی۔ اس کا مطلب تھا اٹھو لوگو، میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ آن پڑا ہے۔ لگتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے۔ لوگ اپنی دکانوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی باتوں سے نکل پڑے۔ جب سب لوگ صفا کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر ان سے سوال کیا، اگر میں تم سے کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ تو لوگ چلا اٹھے، ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ محمد ہیں۔